سود کو ذرا سا ڈیفائن کر دیں اور یہ بتا دیں اس کا اطلاق جو ہے صرف پیسے کے لین دین کے معاملات میں ہوگا یا دیکھیں سود اور یہ قسطوں کاروبار پہ میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی، اب میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ سود اسلام میں پیسے کے بدلے پیسہ ہے، چاہے وہ مرضی سے ہو یا بغیر مرضی کے. جیسے زنا بالجبر بھی حرام ہے اور زنا بالرضا بھی حرام ہے. سود پیسے کے بدلے پیسہ چاہے اپنی مرضی سے لیا جا رہا ہو چاہے آپ مجبور ہو کے یہ کام کر رہے ہو، دونوں صورتوں میں جو ہے نا وہ اس کو آپ کہیں گے کہ سود کی کیٹیگری میں پیسے کے بدلے پیسہ. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو امیر لوگ غریبوں کو پیسہ دیتے تھے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کی غربت سے، لیکن آج معاملہ الٹ ہو گیا ہے. آج بینک خود کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں پیسہ دو ہم تمہیں سود دیں گے. ٹھیک ہے نا، بالکل 180 ہو گیا. یہ زنا برضا والا مسئلہ ہو گیا. زنا حرام ہی ہے کیونکہ وہ اس پورے سسٹم کو، کاروبار کو چیلنج کر دیتا ہے. ونس کموڈٹی انوالو ہو جائے کسی چیز میں، یعنی چیز کے بدلے پیسہ ہو، تو پھر وہ سود والا مسئلہ نکل جاتا ہے. یعنی کہ قسطوں والے کام کو آپ کے نزدیک پھر ہاں جائز ہوگا. اگر اس میں وہ یعنی قسطوں کے ڈیلے کرنے کے اوپر وہ نہ ڈالیں، پلنٹی نہ ڈال رہے ہوں، باقی جو وہ پیسہ جو ایکسٹرا ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ 10 روپے کی چیز جو ہے وہ آپ نے 2 روپے دے کے اٹھا لی ہوئی ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ آپ نے وہ آپ کے کوئی چاچے تائے تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ وہ ثواب کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس چیز کے کرائے کے ایکویلنٹ وہ آپ سے لے رہے ہوتے ہیں. اس کو سود نہیں کبھی کسی نے کہا. مسئلہ وہ کھڑا ہوا ہے کہ ایک چیز کی 2 قیمتیں مقرر کرنے کا. وہ امام ترمذی نے لکھ دیا ہے کہ ایک وقت میں یعنی 2 قیمتیں ہوں اور کسی ایک کے اوپر لوگ متفق ہو جائیں، بیچنے والا اور خریدنے والا، تو پھر اس پہ نہیں ہے. اور یہ جو بے ہے یہ سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے تک مسلمانوں میں رواج پائی ہوئی تھی. یہ اہل حدیث چند علماء ہیں جنہوں نے اس کو قسطوں کاروبار کو حرام کہا ہے. علماء عرب سب حلال کہتے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث بھی کچھ علماء اس کو قسطوں کاروبار کو جائز سمجھتے ہیں. اور حرام تو کہنا بہت آسان ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے یہاں لوگوں کے لیے اسپیکر کو حرام کہہ دیا، بعد میں استعمال کر لیا. کئی علماء ہیں جنہوں نے رجوع بھی کیا اس مسئلے کے اوپر. تو اتنا ہی کافی ہے قسطوں کے کاروبار کے حوالے سے. جی بھائی پروفٹ تو آلریڈی کمپنی کو دے رہی ہوتی ہے، لیکن کمپنی ان کو یہ نہیں کہہ رہی ہوتی نا کہ آپ جناب 70,000 روپے کی ہونڈا 70 جو ہے لوگوں کو 10,000 روپے پہ دے دیں اور آپ کی پیسے کی ریکوری ہو 1 سال کے اندر. تو اس 1 سال میں جو بندہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے اس موٹر سائیکل میں تو وہ 10,000 کا مالک ہے، 60,000 کی تو وہ کمپنی مالک ہے جو جس کمپنی نے آپ کو قسطوں پہ دیا ہے، تو اس کے ایکویلنٹ کرایہ تو لے گی نا. وہ اسی فارم کے اندر ہے، کموڈٹی انوالو ہو گئی نا سود والا. اور یہ بے میں بتا رہا ہوں سلطنت عثمانیہ میں جاری تھی. میں اس کے اوپر ورکنگ کر رہا ہوں. تقی عثمانی صاحب نے اسلامی بینکاری کی بنیادیں کتاب لکھی ہے، آپ اس میں پڑھیں. انہوں نے اس معاملات کو کلیئر، ورنہ تو آپ کاروبار چل ہی نہیں سکتا کموڈٹی جب انوالو ہوتی ہے. اب میں نے اس میں بھی یہ بتایا تھا، سورۃ البقرہ میں آتا ہے جو کافر کہتے تھے کہ یہ جو تجارت ہے یہ بھی تو سود کی مثل ہے، تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے سود کو حرام کیا اور تجارت کو حلال کیا. وہ کیوں مثل کہتے تھے؟ وہ مثل اس لیے کہتے تھے کہ یہ کاروبار آپ کے زمانے میں رائج تھا کہ کموڈٹی کے جو ایوز جو ہے نا، ٹائم ویلیو آف منی آپ جس کو کہہ لیں، وہ یہ معاملہ جائز تھا. تو وہ کافر کہتے تھے کہ اگر چیز انوالو ہو تو زیادہ پیسے لے لیتے ہیں، اس کو تو اللہ کہہ رہا ہے حلال، اور سود پیسے کے بدلے پیسے. تو وہ اللہ نے بتایا پیسہ رننگ میں آتا ہے اس میں. ٹھیک ہے، اور کئی لوگوں کے کاروبار کھلتے ہیں. بہر اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھیں جی، زنا اور نکاح میں بھی صرف ایجاب و قبول اور حق مہر کا ہی فرق ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن زمین اسمان کا فرق ہے. ایک چھوٹے سے فرق سے شرعی حکم بدل جاتا ہے. یہ ہے. تو اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائیں، بس اتنا کافی، اتنا بتا دیے. پھر وہ باقی پھر نٹی گٹی پیسے کے بدلے پیسہ ہے کہ وہ سودی ایک ذہن ہے کہ پیسے سے آپ پیسہ کما رہے ہیں، کاروبار کوئی جنریٹ نہیں ہو رہا، کوئی بینیفیشری نہیں ہو رہا ہے اس کا. وہ جو ہے وہ پستا چلا جا رہا ہے. اس کے اگینسٹ آپ مکان بناتے ہیں 10 لاکھ کا، یا رینٹ کار پہ آپ گاڑی چڑھا دیتے ہیں، کتنے لوگوں کا رزق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہے پیسہ رننگ میں آئے، کاروبار میں لگے. ٹھیک ہے نا. اور بغیر محنت تو ایک جز ہے، بغیر محنت کے بھی بعض اوقات کمائی ہو جاتی ہے. اگر میں 5 تولے سونا آج لیتا ہوں، سال بعد وہ بغیر محنت کے 6 تولے کے برابر ہو جاتا ہے. یہ جو لوگوں نے نکالا نا کہ بغیر محنت کے ہو، سلیپنگ پارٹنرشپ بھی تو بغیر محنت کی ہوتی ہے، اس میں صرف انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اگر سونے کی بات کریں، میں نے 10 سال پہلے کسی کو سونا دیا 10 تولے، اور اس سے میں نے کہا تھا کہ میں 2017 میں آپ سے 10 تولے سونا لوں گا. تو 10 تولے سونا ہی لیں میں اس سے. وہ جو اس کو ایکسٹرا پاڑے ہیں اوپر، اس کو 10 تولے پڑے گا 5 لاکھ. آپ پوچھ بھی رہے ہیں اور پھر آپ کو خود ہی ترس آ گیا تو معاف کر دیں، آگے سوال کر دیں. لیکن یہ زبانی نہیں ہو سکتا کہ میں 10 تولے سونے کے عوض یہ پیسہ دے رہا ہوں
اور اس وقت جتنے پیسے بنے ہوئے لوں گا اس طرح نہیں آپ کر سکتے, وہ سونا ہی دینا ہوگا, یہ ذہن میں رکھیے گا. آج ان کی بخاری مسلم میں حدیث ہے, کوئی شخص یہ نہ کرے کہ 2 کلو ردی کھجوریں لے کے مجھے 1 کلو اچھی کھجور دے دے, نہیں, 2 کلو کو بیچے پھر اس سے دے, کیونکہ وہ غرر کو اوائڈ کیا گیا, دھوکے کو.